امریکہ کے صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم سب سے پہلے ایران کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم لڑائی میں ایران سے زیادہ سنجیدہ ہیں۔ یقینی بنائیں گے آئندہ ایرانی قیادت امریکہ اور اسرائیل کو دھمکی نہ دے سکے۔ دعویٰ کیا ایران نے ڈیل کے لیے کال کی، ہم نے کہا بہت دیر ہو گئی۔ امریکی صدر کا جلد تیل کی قیمتوں کا دباؤ کم کرنے کے لیے اقدامات کا اعلان۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر کا اب تک 30 سے زائد ایرانی بحری جہاز ڈبونے کا دعویٰ۔ کہا ایران کے بیلسٹک میزائل حملوں میں 90% اور ڈرون حملوں میں 83% تک کمی آئی ہے۔ اگلے مرحلے میں ایران کی میزائل پیداواری صلاحیت ختم کر دیں گے۔ امریکی وزیر جنگ کا کہنا تھا کہ امریکہ نے ابھی ایران میں جنگ شروع کی ہے۔ اگر ایران سمجھتا ہے کہ امریکہ جنگ جاری نہیں رکھ سکتا تو غلطی پر ہے۔ امریکی وزیر جنگ کا ایران میں اہداف سے متعلق واضح بیان دینے سے گریز۔ اسرائیلی اور امریکی حملوں میں ایران کے 13 صحت مراکز نشانہ بنائے جا چکے۔ عالمی ادارہ صحت نے تصدیق کر دی۔ ادارے کے مطابق ان حملوں میں ایران کے 4 ہیلتھ ورکرز شہید اور 25 زخمی ہوئے۔ اسرائیل نے لبنان میں بھی ایک صحت مرکز کو نشانہ بنایا۔ تہران میں فٹ بال اسٹیڈیم بھی تباہ کر دیا گیا۔ ایران پر اسرائیلی اور امریکی حملے مسلسل چھٹے روز بھی جاری۔ اسرائیل کا اصفہان میں طیاروں کو نشانہ بنانے والے ایرانی فضائی دفاعی نظام کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایرانی شہر قم میں بیلسٹک میزائل لانچر کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کا ایران جنگ کے اگلے مرحلے کے آغاز کا اعلان۔ اسرائیلی آرمی چیف نے کہا سرپرائز دیں گے، بقیہ ایرانی قیادت اور فوجی صلاحیتوں کو ختم کیا جائے گا۔ مشرق وسطی میں امریکی اور اسرائیلی اہداف پر ایران کے جوابی حملے۔ ابوظہبی میں ڈرون کا ملبہ گرنے سے 6 افراد زخمی۔ زخمیوں میں پاکستانی اور نیپالی شہری شامل۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں بھی شدید دھماکے سنے گئے۔ قطر کا کہنا ہے کہ ایران کے داغے گئے 13 میزائل اور 4 ڈرون حملوں کو ناکام بنایا گیا۔ ایک میزائل قطر کی سمندری حدود میں گرا۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے عراق کے شہر اربیل میں امریکی فوج کے اڈے کو بھی ڈرون حملوں سے نشانہ بنایا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق خلیج فارس کے شمال میں امریکی آئل ٹینکر کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں جہاز میں آگ بھڑک اٹھی۔ ایران کے پڑوسی ملک آذربائیجان میں بھی میزائل اور ڈرون آ گرے۔ ایران نے آذربائیجان پر حملے کی تردید کر دی۔ میزائل اور ڈرون آذربائیجان کے علاقے نخجوان میں گرے، 2 افراد زخمی ہوئے۔ آذری حکام کا بدلہ لینے کا اعلان۔ اس سے پہلے ایران ترکیے پر بھی میزائل حملے کی تردید کر چکا۔ ایران نے کہا تھا کہ وہ ترکیے کی علاقائی خود مختاری کا احترام کرتا ہے۔ ایرانی سعودی کمپنی آرامکو کی تنصیبات پر بھی حملے کی تردید کر چکا ہے۔ سعودی عرب، قبرص، ترکیے اور آذربائیجان پر حملے ایران نے نہیں کیے تو کس نے کیے؟ ایران نے سعودی عرب کی جانب سے ایران کے خلاف اپنی سرزمین استعمال نہ کرنے کے اعلان پر سعودی عرب کا شکریہ ادا کر دیا۔ سعودی عرب میں ایرانی سفیر علی رضا عنایتی نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے ایران کے خلاف اپنی فضائی، بحری اور علاقائی حدود استعمال نہ کرنے کا اعلان کیا ہے، جس پر ایران سعودی عرب کا شکر گزار ہے۔ سری لنکا کے قریب دوسرے ایرانی بحری جہاز کو ڈبونے سے بچا لیا گیا۔ سری لنکن صدر انورا کمارا دسانائکے کا کہنا ہے کہ ایرانی بحری جہاز حفاظتی تحویل میں ٹرنکومالے بندرگاہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ جہاز پر 208 افراد سوار ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی ایرانی جنگی بحری جہاز کو نشانہ بنانے کی شدید مذمت۔ کہا امریکہ نے ایران کے ساحلوں سے 2000 میل دور سمندر میں ظلم کا ارتکاب کیا۔ ایرانی جہاز بھارتی بحریہ کا مہمان تھا، جس میں تقریباً 130 سیلر سوار تھے۔ ان کے الفاظ لکھ لیں، امریکہ کو اس کے عمل پر سخت افسوس ہو۔ اقوام متحدہ میں اسرائیلی سفیر ڈینی ڈینن نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ آبنائے ہرمز میں جہازوں کو روکنا اس کے لیے مشکلات بڑھا دے گا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایران کی حملہ کرنے کی صلاحیت کم ہو رہی ہے، وہ کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے۔ اسرائیل امریکہ کے ساتھ مل کر ایرانی میزائل ذخیرہ اور لانچرز کو تباہ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایران حملے کر کے ہتھیاروں کا ذخیرہ مزید کم کر رہا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کے لیے ایران میں اپنا کام ختم کرنا دنوں کی بات ہے۔
قطر نے پاکستان کو LNG کی سپلائی روک دی۔ پاکستان LNG کی لوڈ مینجمنٹ پر مجبور۔ پیٹرولیم ڈویژن کے ذرائع کے مطابق قطر گیس نے پاکستان کو بتا دیا مارچ کے لیے قطر سے 8 LNG کارگوز آنے تھے، صرف 2 ہی آ سکے۔ سوئی صدرن نے رمضان میں گیس کا شیڈیول بدل دیا۔ سحری کے لیے گیس صبح 3 سے 9 بجے اور افطار کے لیے دوپہر 3 بجے سے رات 9:30 بجے تک ملے گی۔ سوئی ندرن کا صنعتوں اور گھریلو صارفین کو گیس کی فراہمی جاری رکھنے کا اعلان۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی بھی متاثر ہونے کا خدشہ۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین 15 دن کے بجائے ہفتہ وار کرنے کا اشارہ۔ کہا یہ کام فوری طور پر ہو جانا چاہیے۔ وزیر اعظم آج پیش کیے گئے پروگرام کا حتمی جائزہ لیں گے۔ اگر قیمتیں بڑھائے بغیر پیٹرولیم مصنوعات ذخیرہ کرنے کی کوشش کی تو اسمگلنگ شروع ہو جائے گی۔ مارکیٹ کو اعتماد دینے کے لیے مہنگی مصنوعات لانے سے نقصان نہیں ہوگا۔ پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے علی پرویز ملک نے کہا صورتحال دیکھتے ہوئے 28 سے 30 دن کی پیٹرولیم مصنوعات جمع کر لیے تھے۔ مشتبہ خامنائی بطور رہبر معظم قابل قبول نہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا بیان۔ کہا بولے مشتبہ خامنائی والد کی پالیسی جاری رکھیں گے۔ وینزویلا کی طرح ایران میں بھی مجھے نئے قائد کے انتخاب میں شامل ہونا ہوگا۔ متحدہ عرب امارات میں پھنسے 30,000 افراد کا انخلاء جاری۔ اماراتی حکام کا کہنا ہے دبئی، ابوظہبی، شارجہ، فجیرہ اور راس الخیمہ ایئرپورٹ سے پروازیں روانہ ہوئیں۔ مسافروں کے سفری کاغذات اور کلیئرنس مختلف ایئرپورٹس پر مکمل۔ عرب امارات میں محدود پروازیں بحال۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خلیجی ممالک میں پاکستانی سفارت خانوں کو شہریوں کی سہولت کے لیے ہر وقت دستیاب رہنے کی ہدایت کر دی۔ کہا ایران سے پاکستانیوں کے انخلاء کے لیے آذربائیجان کی مدد کے مشکور ہیں۔ خلیجی ممالک سے پاکستانیوں کے انخلاء پر وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ ایران سے پاکستانی شہری بحفاظت وطن واپس پہنچ رہے ہیں۔ آذربائیجان میں پاکستانی سفارت خانہ پوری طرح متحرک ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر دفتر خارجہ ساری صورتحال کی مسلسل نگرانی کر رہا ہے۔ پنجاب میں بیواؤں اور یتیموں کے لیے رحمت کارڈ متعارف کرانے کی منظوری۔ پروجیکٹ کا آغاز عید کے بعد ہوگا۔ کارڈ کے ذریعے بیواؤں کو 1 لاکھ اور یتیم بچوں کو 25 ہزار روپے ملیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ پنجاب میں بیوہ اب محتاج نہیں، ریاست کی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی عید شاپنگ کے لیے شاپنگ مال آمد۔ وزیر اعلیٰ کو دیکھ کر خواتین کی بڑی تعداد جمع۔ خواتین سیلفیاں بناتی رہیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا ایرانی قونصلیٹ میں قونصل جنرل سے ملاقات۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی اور ایرانی قیادت کی شہادت پر تعزیت کی۔ کہا ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت امت مسلمہ کے لیے بڑا المیہ ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ڈسوری نے کہا ہے کہ پاکستان خطے میں امن، استحکام اور باہمی تعاون کا خواہاں ہے۔ گورنر ڈسوری کی کراچی میں قطر کے قونصلیٹ آمد۔ قونصل جنرل نائف شاہین السلیتی سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایران پر امریکی جنگ کے بعد پاکستان کی فضائی حدود سے گزرنے والی پروازوں میں 15% اضافہ۔ یومیہ اوور فلائنگ کرنے والی پروازوں کی تعداد 700 سے تجاوز کر گئی۔ صورتحال سے قبل پاکستان کی حدود سے 550 سے 600 پروازیں یومیہ گزرتی تھیں۔ اوور فلائنگ پروازوں میں اضافے سے یومیہ آمدنی میں $1.5 لاکھ کا اضافہ۔ امریکی حکومت کا پاکستان میں اپنے شہریوں کے لیے الرٹ جاری۔ آج ممکنہ مظاہروں کے باعث امریکی عملے کی نقل و حرکت محدود کر دی گئی۔ پاکستان میں موجود امریکی شہریوں کو بڑے اجتماعات اور ہجوم سے دور رہنے کا مشورہ۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا تہران اور لبنان میں دہشت گرد عناصر کے ٹھکانوں پر حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ اسرائیلی فضائیہ کے اڈے کے دورے میں امریکی اور اسرائیلی پائلٹ سے بات کرتے ہوئے نیتن یاہو نے امریکہ اور اسرائیل کے درمیان فوجی تعاون کو سراہا۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کا وزارت داخلہ کے نیشنل کمانڈ سینٹر کا دورہ۔ انہیں ملک کے بحران اور ایمرجنسی مینجمنٹ سسٹم کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔